آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو عشق اور وفا کی داستانیں ناقص نظر آتی ہیں، جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، یہ جملہ یاد فرما لینا، یہ جملہ یاد فرما لینا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام انسانوں میں اس شخص کا ہے، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 نسلیں نبی ہیں، یوسف بھی علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کا باپ بھی نبی، ان کا باپ بھی نبی، ان کا باپ بھی نبی۔ ایسے ہی حضرت صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے یہ افضل اس وجہ سے نہیں، دیگر اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے علماء نے فیصلہ لکھا افضل البشر بعد الانبیاء۔ یہ بات میری آگے سمجھ بھائی، یاد رکھنا اس کو۔ اور آپ کو جب تک آپ زمین کی سطح پر موجود ہیں، آپ کو یہ بات کام آئی، آپ کے کوئی اعمال کو بگاڑ نہیں سکے گا، آپ کے کوئی عقیدے کو خراب نہیں کر سکے گا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، یہ ہمارا پکا فیصلہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی یار تھے، جوانی میں بھی یار تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی یار تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی یار تھے، غار میں بھی یار ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی یار ہوں گے، مزار میں بھی یار ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ افضل البشر بعد کہہ دو بھائی، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نام علماء نے ان کا پہلا یہ ذکر کیا ہے، ان کا نام تھا عبد رب الکعبہ، عبد رب الکعبہ یہ نام تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چینج کر کے بدل کے نام رکھا عبداللہ۔ پھر چونکہ ہر کام میں سبقت کرتے تھے، ہر کام میں سبقت کرتے تھے، ہر کام میں آگے بڑھتے تھے، تو کنیت اور ان کی کنیت پڑ گئی ابو بکر، نام عبداللہ۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے نام کچھ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے نام عبداللہ رکھا، اور کنیت ابو بکر پڑ گئی اس لیے کہ ہر کام میں سبقت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، سب سے آگے نکل۔ پھر پوچھا آج تیمارداری کس نے کی ہے، بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ چونکہ بیمار پرسی کرنا بڑا عمل ہے، کوئی بیمار ہو اس کے پاس اس نیت سے جانا کہ بھئی مسلمان کے اوپر حدیث شریف میں حقوق بتائے گئے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے بیمار ہو جائے تو جا کے تیمارداری کرو، فوت ہو جائے جنازے میں جاؤ، چھینک آئے الحمدللہ کو۔ اس طرح حدیث شریف میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق بتا گئے۔ حضور نے پوچھا آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ جی ابو بکر نے کی ہے۔ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ جی ابو بکر نے رکھا ہے۔ جی آج جنازے میں شرکت کس نے کی؟ ابو بکر نے کی ہے۔ جی صدقہ کس نے کیا؟ جی ابو بکر نے کیا۔ اور بہت ساری چیزوں میں سبقت لے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر اتنی ساری صفات جمع ہو جنت بھی اس کی مشتاق ہوگی۔ ہر کام میں سبقت کرنے والے،
ہر کام میں سبقت کرنے والے. تو کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو بکر. کنیت کیا پڑ گئی بھائی؟ نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور جہالت اور زمانہ جہالت میں جو نام تھا عبد رب الکعبہ، اور پھر حضور نے نام کیا رکھا؟ عبداللہ. اور اسلام میں کنیت کیا دی؟ ابو بکر. اور ایک ہوتا ہے لقب. لقب پاک پیغمبر کی ذات سے دو ملے. رسول اللہ کی رسالت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دو لقب ملے. نمبر ایک عتیق. پہلا لقب کیا ہے؟ عتیق. دوسرا لقب ہے صدیق. عتیق اس وجہ سے کہتے ہیں جناب رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے بتایا کہ اللہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے خبر دی ہے جناب ابو بکر کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اس وجہ سے عتیق کہہ دیا یہ جہنم سے آزاد ہے. اور صدیق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ معراج فرما کے آئے لوگوں کو بتایا میں نے معراج کیا راتوں رات. پہلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. مسجد اقصی میں رات کو انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی. فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ کے بھی قریب کیا. فرأیت نورا اعظم، اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. اور راتوں رات واپس بھی آیا، فجر کی نماز مسجد حرام میں آ کے پڑھی. لوگوں کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات بھائی اتنا تو ہمارا B1 52 اور جٹ اور اب 16 بھی نہیں تیز ہے. اتنا تو ہمارا 16 بھی تیز نہیں ہے. یہ راتوں رات مسجد حرام سے اڑے مسجد اقصی گئے. مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت، دوزخ سارا کچھ دیکھ کے آ گئے. اور صبح ہونے سے پہلے مسجد حرام میں لوگوں نے تالیاں بجانا وہ شروع کر دی. بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو لوگ ملے اور مل کر کہا کہ تیرا یار ایسے کہتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے یار جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں، اور اگر وہ اس سے بھی کم وقت کا کہتے تو میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھا اور میں تصدیق کرتا ہوں وہ ہو کے آئے. اللہ کی جناب سے پیغمبر کی جناب سے لقب ملا یہ صدیق ہے، تصدیق کی ہے. تو نام کیا ہے بھائی؟ عبداللہ. کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. اور بھائی لقب کیا ہے؟ عتیق اور صدیق رضی اللہ عنہ. 4 نسل صحابی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی. کیا دی بھائی؟ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے لیے یمن کی طرف گئے. وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. راہب اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ جو اس میں رہبانیت جائز نہیں اسلام میں. اس زمان پہلی شریعتوں میں رہبانیت جائز تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ نہ نکاح کرتے تھے، نہ شادی کرتے، بیاہ نہ کرتے، اچھا کھاتے نہیں، اچھا پیتے نہیں، جنگلوں میں نکل لوگوں سے ملتے نہیں. یہ رہبانیت تھی. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں جی ہم یہ سرکار ہے وہ سرکار ہے، بڑے بڑے بال رکھے ہوں گے، کبھی کنگھی نہیں کی، کبھی پٹی نہیں کی، کبھی تیل نہیں لگا. اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے بالوں کی تعظیم کرے، ان کو دھوئے، کنگھی پٹی کرے، شیمپو کرے، اچھا لگے. ابھی یہ کیا ملنگ بنا ہوا بیٹھا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، اسلام میں اس کی کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، میں تو شریعت بتا رہا ہوں، سیدھی سیدھی شریعت ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک آئے شخص آئے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کپڑے میلے تھے، کافی برے تھے. فرمایا کہ یہ
کپڑے کیوں ایسے؟ اللہ کے نبی میرے پاس تو اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کا اظہار بدن پہ کیوں نہیں کرتے؟ ملنگ پڑنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو راہب کے پاس گئے، راہب سے کہنے لگے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی چھت پر چاند نمودار ہوا، کعبہ کی چھت پہ چاند اترا ہے، اس چاند کی روشنیاں پھیل گئی پوری سوسائٹی مکہ میں، اور ہر گھر میں روشنی گئی ہے، وہ روشنی میری بھی گود میں آ گئی ہے۔ میں یہ خواب کی تعبیر، چونکہ آپ اللہ والے ہیں اور یقین جاننا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی خواب کی تعبیر جانتے تھے، لیکن پوچھا دوسرے سے، راہب سے پوچھا میری وہ کعبہ کی چھت پہ چاند آیا ہے اور اس کی روشنی سارے گھروں میں جا رہی ہے اور اس کی روشنی میری بھی گود میں آ گئی ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس راہب نے کیا کہا؟ راہب نے یہ کہا کہ جس نبی کا انتظار ہو رہا ہے، ہماری کتابیں بتا رہی ہیں، یہ آسمان کے سلمہ ستارے بتا رہے ہیں، اور کتاب ہدایت جو ہمارے پاس ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی یہ منتظر، جس نبی کا انتظار ہو رہا ہے اس کے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اس نبی کے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ وہ نبی جب ظاہر ہوگا، وہ چاند نبی ہے، اس کی روشنی گھروں میں جاری تعلیمات ہے، تیری گود میں جو چاند آ گیا ہے تیری نبی کے ساتھ رفاقت ہے، نبی کے ساتھ تیری رفاقت ہے۔ اس لیے ایک اور مسئلہ یاد رکھنا، یہ بات یہیں پہ روکتا ہوں، خواب آپ کو آئے نا ہر کسی کو نہ بتایا کرو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، خواب آئے ہر کسی کو نہ بتایا کرو۔ بھائی خواب جو ہوتا ہے نا وہ تعبیر پہ موقوف ہوتا ہے، خواب تعبیر پر موقوف ہوتا ہے، جیسے کسی نے تعبیر دے دی ویسے ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں دو الفاظ ہے، ایک لفظ یہ کہ خواب بتاؤ صاحب علم کو، کس کو بتاؤ؟ کس کو بتاؤ بھائی؟ صاحب علم کو خواب بتاؤ، اور نمبر دو حدیث شریف فرمایا گیا اس کو بتاؤ جو تم سے محبت رکھتا ہے، جو محبت بھی رکھتا ہے صاحب علم بھی، اس کو بتاؤ، چونکہ وہ محبت کی بنا پر اچھی تعبیر دے گا، علم کی بنا پر اچھی تعبیر بتائے گا۔ تو حضرت صدیق نے کہا میری چاند میں روشنی آ گئی، انہوں نے کہا خواب کی تعبیر سنو، چاند کی روشنی یہ ہے جس نبی کے انتظار ہو رہا ہے، وہ نبی آئیں گے، تعلیمات پھیلیں گی، روشنی پھیلے گی، تو اس نبی کا وزیر بنے گا دنیا میں تو اس نبی کا وزیر ہوگا، اور اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، صحابہ کی صفت ذکر کی قرآن نے، پیغمبر کے صحابہ کیسے ہیں؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے پیغمبر کے صحابہ کی صفتیں تورات میں بھی ذکر کی، انجیل میں بھی ذکر کی، وہ کتابیں دیکھ کے کہہ رہا تھا اور حالات دیکھ کے کہہ رہا تھا دنیا میں تو وزیر ہوگا، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ واپس آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، حضرت صدیق اکبر کے سامنے اپنی دعوت رکھی، حضرت صدیق کے سامنے دعوت رکھ کے فرمایا صدیق میری نبوت کی وہی دلیل ہے جو تو نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر راہب سے پوچھی تھی۔ کہ اللہ کے نبی ہاتھ آگے کرے، ہاتھ لیا، کلمہ پڑھا، حضور کے ماتھے کو چوما، فرمایا لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ سچے اور برحق نبی ہیں۔ اللہ کے نبی اور میرا کیا کام ہے؟ میں اور کی کرنا، اور میں جو میرا کام ہے وہی صدیق تیرا کام ہے۔ اب جائے ایک کے پاس، ان کو بت صنم کدے سے
بت خانے سے نکال کر محمد کے دامن سے جوڑ دے اور خدا کے سامنے جھکنا سکھا دے۔ ایک ایک کے پاس گئے، مزدور جیسے مزدوری کرتے ہیں نا، مزدوری کر کے لاتے ہیں، آج کی 700 800 900 مزدوری ہے۔ اس وقت جو مسلمان ہوتے تھے وہ مزدوری کیا کرتے تھے؟ دعوت۔ ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، بھائی دین سیکھو۔ یہ کیا کب تک بتوں کے سامنے جھکے رہو گے؟ کب تک اپنی خواہشات کو خدا بنا کر جیو گے؟ خواہشات کو چھوڑو، دین سیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ 1 کو لائے، 2 کو لائے، 3 کو لائے، 4 کو لائے، بالآخر 39 لوگ مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 39 لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تھوڑی سی اجازت دیں جا کر کے میں یہ کلمہ مسجد حرام میں سارے قریش کے سرداروں کو نہ سناؤں۔ مخالفت بڑی زور پر تھی، مخالفت بہت زور پر تھی، سانس لینا بھی مشکل کر دیا تھا مکہ کے قریش کے سرداروں نے۔ اس زمانے میں اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دے دیں۔ فرمایا صدیق ابھی وقت نہیں آئے، اللہ کے نبی ابھی ہے۔ یہ جتنا نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیم جتنا بنتا جائے تو ایسا رہتا پھٹ نہ جائے، جتنا سٹیم زیادہ ہو جائے نا وہ پھر نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں ہو رہا، اتنا ایمان جوش مار رہا ہے۔ فرمایا اجازت دے دیں۔ حضور فرمایا ابھی ذرا ایمان کو چھپاؤ۔ بھائی اس وقت سب کو حکم یہ تھا اپنے چھپا کے رکھو، بھائی چھپ چھپ کے ایک کے پاس دوسرے، کھلی تو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اجازت، اصرار کے بعد اجازت ملی، مسجد حرام میں جا کے زور سے کلمہ پڑھا، زور سے دعوت دی، اور ان لوگوں سے یہ بھی کہا بھائی تم میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہیں اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ اور بھائی وہاں جا کے زور سے کلمے پڑھے اور زور سے دعوت دی، سارے مشرکین پل پڑے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ذات پر ٹوٹ پڑے۔ اس قدر مارا کہ لوگوں نے کہہ دیا مر گئے، لوگوں نے کہہ دیا مر گئے جی، اب یہ نہیں بچیں گے، اب یہ نہیں بچیں گے۔ بھائی نہ تو نوز پہچانا، سارا جسم منہ ایک ہو چکا تھا سوج کر، اتنا مارا بھائی بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اب کہا جی مر گئے۔ اب لوگوں نے اٹھایا، قبیلہ کے لوگوں نے گھر میں پہنچایا اور مسجد میں آ کے اعلان کر دیا کہ اگر بھئی جناب ابو بکر اگر مر گئے، انتقال کر گئے، تو ہم فلانے شخص کو عتبہ بن ربیعہ اس کو ماریں گے، اس کے عوض قصاصاً قتل کریں گے۔ اور لوگوں کو یہ تھا کہ یہ شام نہیں پکڑیں گے، اب یہ شام نہیں پکڑیں گے، اور اعلان مسجد میں آ کے کر دیا، حرم میں آ کر کے بھئی اگر یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر ہم ان کی جگہ پہ فلانے کو قصاصاً قتل کریں گے، کیونکہ انہوں نے زیادہ حصہ لیا تھا اس بارے میں۔ کہا ٹھیک ہے، سارے قبیلے والے جمع ہیں، ماں سرانے بیٹھ کے اپنے بچے کو پٹیاں کر رہی ہے، میرا بچہ ہوش میں ہے، ہوش میں ہے، ہوش میں آ جائے۔ شام گزر گئی، قبیلہ کے لوگ موجود ہیں، آنکھ ہلکی سی کھلی، زبان بے ہوشی سے ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر کہنے لگے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کیا کہا بھائی؟ میرے نبی اور میرے محمد کا کیا حال ہے؟ یہ ہے محبت۔ ہم صرف زبان کے دعوے کرتے ہیں، جان کشمکش میں ہے، پہلا جملہ بولا ہے تو جملہ نبی کا ہی نکلا ہے، کوئی اور نہیں نکلا۔ ہماری اگر یہ ہوگا فلان ٹمکان، یہ وہ، اس کی زبان سے، یہ ہے مزاج نبوت، یہ ہے محبت رسول۔ صرف زبان کے دعوے نہیں تھے، آنکھ کھلی، کبھی پہلا جملہ کا میرے نبی کا کیا حال ہے، محلے والے اٹھ کے چلے گئے، قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، سارا دن موت کے منہ میں رہے، جس کی وجہ سے پریشانی آئی، پہلا جملہ آنکھ کھلی تو اسی کا نام پھر لیتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے جھاڑے اور چلے گئے۔ ان کی ماں کو کہہ گئے تھے اس کو کچھ کھلا دینا، کس کو کچھ کھلا دینا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کہ ماں کچھ بنا کے لائی، دیتے ہیں نا جیسے مائیں کچھ معاشرے کے مطابق بیماری ہو جائے تو کچھ پیش کرتے ہیں، دال دلیا پیش کیا، آپ کھا لیں۔ تو صدیق نے فرمایا اماں ایک لقمہ بھی حرام ہے جب تک یہ صدیق کی نگاہ محمد کے رخ پہ نہ پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لقمہ بھی، اسے کہتے ہیں محبت بھائی، صرف نعرے بازی نہیں، ایک دوسرے کو چڑھانا نہیں۔ او بھائی یہ نہیں ہے دین، ایک دوسرے کو چڑھا دیا، اس کے سامنے نعرے لگا دیا۔ بھائی دین تو بھائی اطاعت کا نام ہے، دین تو فرما برداری کا نام ہے، دین تو پیغمبر کی مزاج میں سر سے لے کر پیر تک گھل جانے اور مٹ جانے اور پیغمبر جیسی صورت بنانے کا نام ہے۔ اگلے نعرے بازی سے کام دین نہیں ہے بھائی۔ ہاں
جہاں نعرے کی ضرورت تو لگا بھی جائے. تو کہا ماں ایک لقمہ بھی اندر نہیں جائے گا جب تک کہ پاک پیغمبر کی زیارت نہ ہو جائے. ماں نے کہا پتر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، جان تو اس بستر پہ جا سکتی ہے، لقمہ اندر نہیں جا سکتا. کہا بیٹا پھر کیا کروں؟ کہا اماں ام جمیل کے پاس جاؤ. کہا بیٹا کیوں؟ میرے نبی کا پتہ کر کے اس وقت کہاں پہ؟ حضرت ام جمیل کے پاس ان کی ماں پہنچی. ماں کا نام ہے ام خیر، ام خیر نام ہے، بعض نے اس اور بھی ذکر کیا. ماں کے پاس اور جمیل، ام جمیل، اور ام جمیل یہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن ہے، حضرت عمر فاروق کی بہن ہے. وہاں ان کے گھر جاؤ. گھر کی دستک دیا. کون ہے جی؟ ام خیر ہے. کیوں آئی؟ جو میری ملاقات کی. اور جی وہ پوچھنا یہ تھا کہ اس وقت محمد کہاں ہے. ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں محمد کہاں ہے؟ محمد بن عبداللہ کا. چونکہ حضرت صدیق کی والدہ بھی مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہاں ہے؟ ام جمیل کو بھی حکم تھا کہ ابھی بتانا نہیں ہے. جی مجھے کیا پتا کون ہے، وہ کہاں ہے؟ سنا ہے تمہارے ام جمیل، سنا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے تیمارداری کر لوں، میں بھی پوچھوں. کہ جی آ جاؤ. گھر میں آئی، ام جمیل کھڑی ہے. صدیق نے پوچھا جی کہاں ہے؟ اشارہ کر تیری ماں بھی تو سن رہی ہے، آپ کی ماں بھی تو سن رہی ہے، آپ کوئی بات نہیں، بتاؤ کہاں ہے. آ کر کے رونا شروع ہو گئی. حالت دیکھ کر کے بہت روئی. پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو ام جمیل کہنے لگی کہ ابو بکر تمہاری ماں بھی تو سن رہی ہے، میرا بھی تو راز آؤٹ ہو جائے گا. کہا ان سے کوئی بات نہیں، ماں سے نہیں لکایا جا سکتا، ماں سے نہیں چھپایا جا سکتا. ماں تو محبت کا نام ہے نا، ماں تو محبت کا نام، اس سے نہیں چھپایا جائے گا. انہوں نے کہا بتا دے، ان سے ڈرے نہیں. کہا جی اس وقت ارقم کے گھر میں، دار ارقم، مدینہ کی تھوڑی اونچائی کی طرف ایک گھر تھا ایک صحابی کا، اسے دار ارقم، سارے مسلمان وہاں جمع ہوتے تھے، اسی کے نام سے لوگوں نے اسکولوں کے نام رکھے ہوئے. دار ارقم وہاں پہ ہے. کہ مجھے لے چلو. ماں نے کہا پتر لے جاؤں گی، تھوڑے مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں جو چلت پھرت ہو رہی ہے نا، لوگ گھروں میں چلے جائیں، پھر آپ کو ساتھ لے جاؤں گی. انتظار کیا. ایک طرف ام جمیل اور ماں نے لیا، رات کو لے گئے پیغمبر کے دروازے پر لے گئے. پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پر لے گئے. جب پیغمبر کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھلا، پیغمبر کی نظر صدیق سے ملی صداقت سے، اور صداقت کی نگاہ نبوت رسالت سے ملی. دو صداقت اور رسالتیں دونوں آپس میں باہم ایک دوسرے سے مل کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. ادھر صدیق، ادھر رسالت ہے، ادھر صداقت ہے، ادھر نبی ہے، ادھر صدیق، دونوں آپس میں ملے، مل کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئے. کہا ظالموں نے یہ حشر کر دیا ہے. پھر بٹھایا. بٹھانے کے بعد صدیق کا اگلا جملہ کیا گیا؟ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، دست نبوت اٹھا دیجئے، ان کے لیے دعائے خیر فرما دیجئے، ان کے لیے ایمان کی دعا فرما دیجئے. ایمان اتنی اہم چیز ہے. ہم نے کبھی بھی اور تو چیزیں بہت ساری مانگی، اللہ والوں سے اور بہت ساری چیزوں کا کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا ہمارے ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دے. اللہ کے نبی میری ماں ہے اور میری ہماتن محبت رکھنے والی، مجھے لے کے آئی ہے، دعا فرما دے. حضرت رسول پاک نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو بھی ایمان عطا فرما. اور پھر حضرت صدیق یا رسول اللہ ان کو ایمان کی دعوت بھی دیں، دعا اور دوا دونوں کر دیجئے. پیغمبر نے پہلے دعا فرمائی، اے اللہ صدیق ان کو وہاں سے میرے قدموں تک لے آیا، اب دل پلٹ دینا تیرے ہاتھ میں، تیرے قبضے میں ہے. اللہ نے، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نہیں، اتارے، جستے رخ انور پہ پھیرے نہیں تھے، ادھر سے ماں کا دل ہلنا شروع ہو گیا تھا. دل کی دیواروں پہ رسول اللہ کی دعا دستک دے رہی تھی، کب تک ان صنم قدوں میں پھنسے رہو گے. اٹھایا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ ام جمیل یہ جو میں دعوت لے کے آیا ہوں، اس دعوت کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں چھپی پڑی ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسی وقت کلمہ پڑھ کے ماں بھی مسلمان ہو گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان بھی پیش کر دی پیغمبر کے لیے، محبت اسے کہتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نواسے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مدینہ، مکہ کی سرزمین پر ان کا اپنا ذاتی
ذاتی جو رقم تھی نقد اور کیش کی صورت میں وہ 40,000 درہم تھے، وہ پیغمبر کی قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اللہ کے نبی جہاں ضرورت ہو، جیسے ضرورت ہو، صدیق کا مال اسلام کے لیے حاضر ہے، جان بھی دی ہے۔ دوسری قیمتی چیز کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مال، وہ بھی پیش کر دی ہے۔ اللہ کے نبی جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات عرض کر دوں، اس وقت جب غلام ہے نا، غلام کمزور لوگ اس زمانے میں غلامیت، غلام کا رواج تھا، غلام اور باندی کا رواج تھا۔ کوئی غلام کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا۔ بات یاد رکھنا، اسلام جو ہے وہ غریبوں میں آیا ہے، ابتدا بھی غریبوں میں ہوئی ہے اور انتہا بھی غریبوں میں ہو جائے گی، انتہا بھی غریبوں میں ہو جائے گی۔ جس کو ایمان کی دولت ملے اور ایمان ملے وہ خوش ہو، اللہ تیرا شکر ہے، کلمہ تو نے دے دیا ہے۔ اور بھائی یاد رکھنا، جنت میں جانے والے بھی غربا کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ فقیر اور مسکین جو دین کی اطاعت کرنے والے، دین کو ساتھ لگ کے چمٹنے والے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنا عرصہ بھائی؟ کتنا عرصہ بھائی؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، حساب کوئی نہیں، صدقے کا حساب، فلان چیز کا حساب نہیں، بس اپنی نمازیں پوری کرو، باقی اخلاق پورے کرو اور بھائی جنت کے اپنے آپ کو مستحق سمجھو۔ کہا کہ اس وقت جو غلام تھے نا، اسلام لے آتے تو ان کے جو آقا تھے ان پہ ستم کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگوں کو صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال سے لگا کے سودے کیے، یار یہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے، مجھے بیچ دو۔ وہ مالی کیا سمجھتے تھے، چلو کوئی بات نہیں، بگڑے تھے پہ یہ بیچ ہی دینے ہیں۔ حضرت بلال کو خریدنے والے بھی جناب ابو بکر ہیں۔ حضرت بلال کا سودا کرنے والے، یہ پراپرٹی کا سودا نہیں ہو رہا، زمینوں کا سودا نہیں ہو رہا، یہ بندوں کا سودا کر کے پیغمبر کی رحمت سے جوڑ رہا ہے، لا کر رسول اللہ کے دروازے پر حضرت بلال کو بھی اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر کے پیغمبر کے دروازے پر لا کر آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بلال ساری زندگی پیغمبر سے جڑ کے رہ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جتنے اعمال خیر کیے، کعبہ کی چھت پر چڑھ کر سب سے پہلے اذان دینے والا بلال ہے۔ بلال کی اذان کے اندر حضرت صدیق کا مال شامل ہے، خرید کر لا کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال ساری زندگی پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا ہے، پیغمبر کی ذات کے سامنے اذانیں پڑی ہیں۔ حضور سفر میں جب تھک جاتے، آرام کرتے تو بلال کھڑے ہو کے پہرا دیا کرتے تھے۔ آپ آرام فرمائیں، خادم حاضر ہے نا، میں خدمت کے جائے، میں جاگوں آپ سے۔ ادھر فرمایا میری اونٹنی کی لگام پڑھ کر کے بلال جائے گا جنت۔ چلتا زمین پر آہٹ جنتوں میں آتی ہے، اس آہٹ کے اندر آنے میں سبب کے طور پر صدیق بھی شامل ہے۔ ایسے غلاموں کو مکہ کے اندر ڈھونڈتے لا کر کے پیسے دے کے سودا کر کے آزاد، جاؤ نبی کے دروازے پر، جاؤ نبی کے دروازے پر، جاؤ نبی کے دروازے پر، ایسے آزاد سارا مال پیغمبر کی ذات پہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے، کون کہہ رہا بھائی؟ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بعد میں بنے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، بھائی ہمیں حکم، امرنا رسول اللہ، حضور نے حکم دیا ان نتصدق، اپنے اپنے مال میں سے اسلام کے لیے لاؤ، ضرورت ہے، جنگیں چل رہی ہیں، ضرورت ہے، اور غزوات میں ضرورت ہے، لاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا آج تو مال بہت ہے، صدیق سے نکل جاؤ آگے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا بھائی؟ اور دوڑ کہاں پہ لگ رہی ہے؟ مال میں۔ کس پہ لگ رہی ہے؟ جب مال کی بات آتی ہے نا بڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، میں نہیں مانگ رہا آپ سے بھائی، نہیں مانگ رہا آپ سے، میں ترغیب دے رہا ہوں، آپ کو ترغیب دے رہا ہوں۔ حضرت صدیق رضی اللہ، حضرت عمر کیا کہتے ہیں، میں نے کہا آج دل میں مال بھی زیادہ ہے ابو بکر سے، میں نے کہا میں نے شروع میں جملہ یاد رکھنا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان یہ۔ حضرت عمر نے کہتے ہیں آج دور کا مقابلہ ہے، آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ گئے گھر میں مال سمیٹ کے لے آئے، مال سمیٹ کے لے آئے، لا کر کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔
اللہ کے نبی یہ لائے. رسالت نے سوال کیا کیا؟ پیغمبر نے سوال کیا ما ابقیتا، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مثلہ. حضرت عمر نے جواب دیا مثلہ، یا رسول اللہ جتنا لایا ہو اتنا چھوڑ آیا ہو، یعنی آدھا لایا ہو آدھا. او بھائی ہم سے اگر کوئی کہے نا تو کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی. بھائی گھر میں بہت ساری چیزیں زائد از ضرورت ہیں، مانتے ہو نا اس بات کو؟ نہیں نا مانتے؟ مانتے ہو بھائی؟ گھر میں بہت ساری چیزیں زائد از ضرورت ہے، جو ہماری ضرورت کی بھی چیز نہیں ہے اس کو نکالتے بھی دل کی جو دھڑکن تیز ہو جاتی، انہیں دینا پڑنا، اچھا جانا پڑنا، دینا پڑنا، دھڑکن تیز ہو جاتی. حضرت صدیق ان کے پاس گزر بسر کا تھوڑا سا سامان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے. اللہ کے نبی یہ ہے فرمایا ما ابقیتا، پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ مثلا یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے دربار میں رکھ دیا، پوچھا. اللہ کے نبی نے سوال کیا، یہ نہیں پوچھا لائے کیا ہو، سوال کا انداز بدلے. ما ابقیتا، چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ صدیق کا جواب سنیں. چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ صدیق کا جواب سنیں. اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ. اللہ کے نبی گھر میں کیا چھوڑا ہے سوائے آپ کے نام کے اور اللہ کے نام کے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اپنے گھرانے کو آپ کی تقسیم پہ، اپنے گھرانے کو آپ کی وفا پہ، اپنے گھرانے کو آپ کی محبت پہ، اپنے گھرانے کو آپ کے ساتھ وفاداری پہ راضی کر کے آیا ہوں. مال کی صورت میں سارا کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں، سارا کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں. یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء. سارے نبیوں کے بعد سب انسانوں میں افضل یہ ہے. اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ افضل آتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آ رہا ہے نا؟ ہماری ہمت تو نہیں ہو رہی. پھر پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جس کسی نے میری ذات پر کوئی احسان کیا ہو میں نے اس کے بدلے دے دیے. جس نے مجھے کچھ دیا میں نے اس کا لوٹا دیا ہوا. جس نے میرے ساتھ ہدیہ دیا، تحفہ دیا، کوئی میرے ساتھ احسان کیا میں نے لوٹا دیا، دنیا میں مکافات کر دی، بدلے دے دیے. اللہ خلا ابا بکر، ابو بکر کا احسان ادا نہیں ہوا. اللہ کے نبی پھر کیسے ادا ہوگا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میدان حشر میں خود اللہ ادا کریں گے. کون ادا کرے گا بھائی؟ خود اللہ ادا کریں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا ما نفعنی، جتنا مجھے نفع صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اس لیے میں نے جملے شروع میں کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء. تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے بھائی؟ محمد بن، آپ کہہ رہے ہو ہم نے تو سنا ہے جناب حسن، جناب حسین، حسنین کریمین. یہ بیٹا اور بیوی سے ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں ہے، جناب سیدہ کے بطن سے نہیں ہے. ایک اور بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جب مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی، اس مسیلمہ کذاب کو جو نبوت کا دعوے دار تھا حضرت صدیق کے دور خلافت میں اس کو تہ تیغ کیا گیا. بہت سارے صحابہ کے لشکر گئے، فتح حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پہ ہوئی، مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کے سارے جنگجو مارے گئے. پھر وہاں سے جو مال غنیمت میں آیا ایک خاتون آئی، اس خاتون کا نام تھا خولا. کیا نام تھا بھائی؟ خولا. اس خاتون کا نام تھا خولا، قبیلے کا نام تھا حنیفہ. تو وہ مشہور ہو گئی حنیفہ کے نام سے، حنفیہ کے نام سے مشہور اس طرح ہو گئی، اور خولا کے نام کو لوگ بھول گئے. وہ جب مال غنیمت میں آئی تو وہ والی خاتون حضرت علی کے حصے میں آئی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ نے محمد رکھا. کیا نام رکھا بھائی؟ محمد رکھا. اس بیٹے نے، اور یہ تابعی ہے اور اپنے تقوی میں، طہارت میں، علم میں تابعین میں ایک مقام رکھتا ہے. جیسے باپ
پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علم کا جو ہے نا بھائی بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جو اولاد آگے محمد کے نام سے بن حنفیہ، وہ جو بیٹا باپ کی طرح صاحب علم تھا، تقوی والا تھا، طہارت والا تھا، اس بیٹے نے اپنے بابا حضرت علی سے سوال کیا، ابا جی کون سوال کر رہا بھائی؟ بیٹا کا نام کیا بھائی اور باپ کا نام کیا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ پتر نے باپ سے سوال کیا، ابا جی نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ باپ نے جواب دیا ابو بکر۔ کس نے جواب دیا بھائی؟ کون جواب دے رہا بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتر نبی کے بعد یہاں پر روئے زمین پر موجود لوگوں میں سب سے افضل اور بہترین انسان ابو بکر ہے۔ ثم ابا جی ان کے بعد فرمایا عمر۔ ابا جی عمر، ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا پتر عمر۔ پھر وہ کہنے لگے محمد بن حنفیہ کہنے لگے، میں نے پھر سننا نہیں کہا، پھر کون ہے؟ مجھے ڈر تھا چچا عثمان کا نام لے لیں گے، میں نے کہا جس کے بعد آپ کا مقام ہے۔ فرمایا نہیں پتر، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ ان کی عاجزی تھی، وگرنہ مقام ہے تو بہت اونچا ہے ان کا۔ تو بھائی ساری دنیا مانتی ہے، صاحب علم لوگ مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، اور سب کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرت ابوبکر صدیق تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ، آخری بات کر رہا ہوں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر کا ذکر خیر ہوا تو رونا شروع ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے سامنے ذکر ہوا، رونا شروع ہو گئے، دھاڑے مار مار کے روئے، پھر فرمانے لگے ہائے کاش ابو بکر کی دو عبادتیں مجھے مل جائے، یا میرا عمل ابو بکر کی ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائے تو عمر بہت بڑے نفع کا مالک بن جائے گا۔ کہا میرے ساری زندگی کے اعمال ابو بکر کے ایک دن کے برابر ہو جائے، میری ساری راتوں کی عبادتیں ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائے، ہائے کاش۔ پوچھا جی اتنے بڑے آپ عادل بادشاہ ہو اور ایسے بادشاہ ہو جو یہ بھی کہتے ہو فرات کے کنارے پر اگر کوئی جانور بھی بھوکا اور پیاسا مرے عمر اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یار یہاں ٹھہلوں پہ لڑائی ہے کہ نہیں بھائی؟ یہاں ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ بول دو نا بابا، آپ اس لیے نہیں بول رہے، آپ کو 3 ٹائم مل رہا ہے، 3 ٹائم مل رہا ہے، ضرور سے زیادہ مل رہا ہے۔ پوچھو ان سے جن کو نہیں مل رہا، وہ بیٹھے ہوتے تو زور سے کہتے ہاں جی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان حضرت عمر رضی اللہ کی 3 پاکستان ہو، کتنے ہو بھائی؟ جتنا اس وقت موجودہ پاکستان ہے، اس طرح کے 3 پاکستان بنے، عمر کی ایک ریاست بنتی ہے، ایک ریاست بنتی ہے۔ اور اعلان کیا ہے؟ فرات کے کنارے پر کھڑا بھوکا مرنے والا جانور بھی اگر مر جائے عمر جواب دینے کے لیے اللہ کی عدالت میں حاضر ہے، حاضر۔ اتنا بڑا عدل کا بادشاہ جو خط لکھ دے دریائے نیل کے نام پر تو دریائے نیل اپنی سابقہ رسم و رواجوں کو چھوڑ کر کے 16 گز اوپر آ جائے، اور آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ جو ممبر پر کھڑا ہو کر کے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا ہو کر کے خطبہ کے دوران آواز دے دے یا ساریت الجبل، سینکڑوں میل دور مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا ہو، اللہ حضرت عمر پر حالات منکشف کر دے، ممبر پر کھڑا ہو کر کے حضرت عمر کہہ دے یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ذرا صبر کر رہے، اللہ اس کی آواز کو وہاں تک پہنچا دے۔ یہ ہے عمر۔ اور کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ کیا خواہش کر رہے ہیں، کیا خواہش کر رہے ہیں؟ اور ان کی
حضرت عمر رضی اللہ گھوڑے پہ جا رہے تھے. کس پہ جا رہے تھے بھائی؟ کس پہ جا رہے تھے بھائی؟ گھوڑے پہ. ایک شخص نے روکا, کاکا گھر چھوڑ کے جائی. کاکا رکی روک کے کہا اب پنڈلی تو توتی ذرا تا چکے نا. حضرت عمر رضی اللہ نے اٹھایا, اس نے کہا آگے سے جا, دوسرے نبی دا خلیفہ ہوئے گا. میں کچھ علی گل کی تھی یہی, میں کتنے تو دوسرے نبی کتنے. تورات کے مطابق نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو دوسرے نبی کا خلیفہ ہوگا. اور خلیفہ رسول کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ کہ اگر میری ساری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کی ایک دن کے برابر ہو جائے, ساری رات کی عبادتیں ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائے تو میرا سودا نفع کا ہے. پوچھا کون سے دن کی بات کرتے ہو؟ ایک دن کی. اور کون سی رات کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کی, وہ والا دن جب حضرت صدیق اکبر جناب محمد مصطفیٰ کو کندھا پر بٹھا کر کے نکیلے پہاڑوں پر جو نہ وہ ہزاروں کلومیٹر چڑھتا چلا گیا, نبوت کے پھول کو دنیا کے کانٹوں سے چھپا کر کے لے کر کے غار ثور میں چلا گیا. نبوت کو لے کر کے پوری دنیا کے لٹیروں سے, ساری دنیا کے مخالفین سے چھپا کر کے لے کر کے غار ثور میں چلا گیا. غار ثور میں جا کر کے پیغمبر سے فرمایا, اللہ کے نبی رک جائیے, پہلے صدیق جا کے صفائی کرے گا, تہمد اپنا توڑ کے سوراخیں بند کرے گا, اور جو سوراخ بند نہیں ہوگا ایڑی رکھ دے گا. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو اندر بلایا اور یوں گود میں بٹھایا اور سر رکھ دیا. رات بھی گزر چکی تھی, دن کا سفر بھی تھا, ادھر سے جا کے جانور نے ڈسا. وہ جو راہب کہہ رہا تھا تیری گود میں روشنی آئے گی, وہ جو راہب کہہ رہا تھا تیری گود میں نہیں آئی سمجھ. اب اگر جاگتے ہو تو میری بات سمجھ آتی ہے آپ کو. جو راہب سے کہا تھا میری گود میں روشنی آ گئی ہے, اس کی مکمل تعبیر غار ثور میں ہوئی ہے. جا کر ایسے نہیں سارا دن میری طرف دیکھیں, جو نہیں جاگے وہ بھی جاگ کے دیکھیں. یوں صدیق نے دونوں پاؤں غار ثور میں رکھے. اللہ آپ سب کو بار بار غار ثور میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے کہہ دیں آمین آمین. وہاں جا کے کیفیات ہی کچھ اور ہے, باقی جگہ بدلی ہے, وہ جگہ ویسے کے ویسے ہے جہاں پیغمبر نے 3 راتیں گزاری ہے, وہ نہیں بدلی. اس کے اندر کوئی رد و بدل, کوئی توڑ پھوڑ, یہ وہ کچھ نہیں کیا گیا. جیسے تھی ویسے ہی آج بھی موجود ہے. ارادہ فرمانے انشاءاللہ کرتے رہو ارادہ. میری طرف دیکھیں, یوں دو تہمت وہاں سے آگے پھاڑ نہیں سکتے تھے, اور بھائی سارے سوراخ, اب سوراخ باقی تو اس پہ ایڑی رکھ دی ہے. اللہ کے نبی آ جائے. پھر گود میں پیغمبر کا سر رکھا ہے, پیغمبر علیہ السلام کا سر رکھا ہے. جب سر رکھا ہے, ادھر سے موذی جانور نے ڈسا ہے, ہلے نہیں. کیا نہیں کیا بھائی؟ حرکت نہیں کی کہ پیغمبر کی نیند نہ خراب ہو جائے, پیغمبر کی آرام میں خلل نہ آ جائے. حرکت نہیں کی. جب دکھ زیادہ بڑھا, صدیق کے آنکھوں سے آنسو پیغمبر کے رخ انور پہ ٹپک گیا. نبوت کی آنکھ کھلی. صدیق کیا ہوا؟ اللہ کے نبی یہاں سے کوئی ڈنک مار رہا ہے. ایڈی اٹھاؤ, دعا لگا دیا, سارے دکھ ختم ہو گئے. جب وفات ہوئی, اسی زہر کا اثر تھا, اس کی وجہ سے انتقال ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت صدیق کی موت بھی شہادت کی موت. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ یہ والا دن مجھے مل جائے, یہ والا دن کی عبادت مجھے مل جائے. یہ نبوت کی حفاظت ہے, رسالت کی حفاظت ہے, ختم نبوت کی حفاظت ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اگر کسی کو 1 گھنٹہ بھی پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے مل جائے اور 1 گھنٹہ دفاع کر لے پیغمبر کی ختم نبوت کا, اس کو میدان حشر میں پیغمبر کی شفاعت ملے. اپنے کاموں کے لیے تو بولتے کہ نہیں بولتے بھائی, پھرتے کہ نہیں پھرتے بھائی, کتنے کے لے بھائی. ڈیڑھوں سے پوچھو, رات گلیاں ڈونگی کر دیں چکر مار کے. کبھی نبوت کی حفاظت کے لیے قدم اٹھنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ دین کی حفاظت کے لیے اٹھنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اپنی زندگی میں کچھ تھوڑے سے اعمال ایسے کر کے جائے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے, یا اللہ یہ میں نے آپ کے لیے کی ہے. تو دوسرا فرماتے گئے مجھے وہ والا دن میں, وہ والا جو ہے نا بھائی, وہ دن مل جائے جب حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے
تو اس وقت کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے, زکات کا انکار نہ کرنا شروع ہو گئے. حضرت صدیق رضی اللہ کا لشکر بھیجو, ان کو سب کا تیا پانچا کرو. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت علی رضی اللہ, دونوں نے کہا آپ تھوڑی مہربانی کریں, ساری فوجیں بارڈروں پہ لگی ہوئی ہیں, مدینہ جو مرکز ہے وہ خالی ہو گیا ہے, جو مرکز وہ خالی ہو گیا, کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہے حملہ کر سکتا ہے, مدینہ تباہ ہو سکتا ہے. آپ اتنے, حضرت صدیق رضی اللہ سے کیا کہا, اجبار فی الجاہلی و خوار فی الاسلام. عمر جب تو جہالت میں تھا تو بڑا بہادر تھا, اب اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا, بزدل ہو گیا. اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی زکات میں اونٹ کی پاؤں باندھنے کے لیے رسی دیتا تھا, جب تک وہ نہیں دے دے گا میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. یہ وہ رات اور یہ دن کی عبادت مجھے مل جائے, کیونکہ دین کے اوپر بڑے برے وقت نہیں ہیں, بڑے عجیب سے حالات آگئے, دین ڈاواڈول ہو رہا تھا. اس وقت دین کو سہارا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا. اسی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جناب صحابہ اور اہل بیت اور پیغمبر کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائے.